افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائے اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصۂ تفسیر قرآن۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا، اور باقی احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جنگ بدر یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد نہایت کم اور حوصلہ سب سے بلند تھا، اور کافروں کی تعداد سب سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ، بلکہ 3 گنا زیادہ۔ اور کافر یہ سمجھ کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو سرے سے ختم کر کے واپس جائیں گے۔ کافر یہ ذہن لے کر آئے تھے کہ مسلمانوں کا ایک بھی فرد آج باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے اس جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ دن آج حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن تھا، اور اس کو فیصلے کا دن کہا جاتا ہے جنگ بدر والے دن کو، کہ آج حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو چکا تھا کہ حق کون سا اور باطل کون سا۔ سب سے بڑی اسلام کی جنگ جو کہ سب سے پہلی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ملی اور کافروں کو شکست۔ اس میں یہ تھا کہ مسلمان جب جنگ کے لیے آئے تو کافروں کا 1000 کا لشکر، اور ایک روایت میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور ایک روایت میں 319، یعنی یہ 13 اور 19 کے درمیان ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جوان بھی نہیں ہیں، بوڑھے اور بچے ملا کر اس میں آتے ہیں۔ 313 سارے 313 یعنی مکمل جوان اور جنگجو نہیں ہیں، سارے کے سارے جنگجو بہت کم ہیں، بچے بھی اس میں ملا کے اور بوڑھے بھی ملا کے 313 اور 319 تعداد بنتی۔ تو جب یہ کافروں کے مقابلے میں آئے، اور کافر جو ہے وہ پورے گھمنڈ سے اور تکبر سے آیا، اور اس نیت سے آیا کہ آج مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا۔ جب آئے اور کافروں نے آ کے اونچی آواز لگائی، حلم الی المبارزہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہمارے مقابلے میں ہے تو اس کو بھیجو۔ تو 3 انصاری صحابی کافروں کے مقابلے میں گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتے ہم وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے دشمن کو پناہ دی۔ بڑی ہمت، بڑا حوصلہ ہے۔ یہ وہ قریش ہیں کہ جن کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ اسلام نے ان کو جرت دی، اسلام نے مسلمانوں کو بولنے کی طاقت دی، ہمت دی۔ آپ دیکھ لیں آج فلسطینیوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن بولنے کا حوصلہ، طاقت سب سے زیادہ۔ بڑے بڑے فوجیوں اور بڑے بڑے کمانڈروں کے آگے بولتے ہیں، اور آن دی کیمرہ سب کے سامنے بات کرتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسلام نے حوصلہ دیا، اسلام نے طاقت دی۔ اسلام بہت سے لوگوں کو، کمزور سے کمزور لوگوں کو، جن کے پاس اصل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کو بھی طاقت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ جب یہ کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دشمن کو پناہ دی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، تو کہنے لگے، خود اپنے اندر سوچنے لگے کہ ہم اونچے لوگ ہیں، ان جیسے لوگوں کے ساتھ، کاشتکار جیسے لوگوں کے ساتھ، ہم سے نچلے درجے کے ہیں، ہم لڑائی کر کے کیا ثابت کریں گے کہ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم نے ان سے نہیں لڑنا۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ٹکر کے لوگ بھیج، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیج، ہمارے رشتہ دار بھیج، جو ہمارے مقابلے کے ہیں، قریشی ہیں، ان کو بھیج، ان کے ساتھ ہم لڑیں گے، ان سے ہم جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ تکبر کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا حمزہ، اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، فرمایا جاؤ۔ قم یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی جاؤ۔ قم یا عبیدہ، اے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ۔
تینوں صحابہ قریشی تینوں گئے، سامنے مقابلہ ہوا، ادھر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا اور ولید آیا، ان تینوں نے آ کے لڑائی کی، تینوں کے تینوں سردار ان کے مارے گئے اور بڑے ٹاپ کے سردار تھے تینوں کے تینوں۔ جب کفار نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا یہ کیا ہوا، ہمارے تینوں ٹاپ کے سردار مارے گئے اور ہماری ناک کٹوا دی انہوں نے، کہنے لگا سارے کے سارے حملہ کر دو ان پر۔ حالانکہ اس وقت یہ جنگ کا اصول نہیں تھا، بس یہ تھا کہ مقابلے پہ نوجوان کے مقابلے میں آتا، لڑائی کرتا، اگر فتح ہوتی تو ٹھیک، نہیں تو شکست ہو جاتی، یہ اصول تھا۔ بغیر اصولوں کے جنگ کی، سب نے مل کر اکٹھا حملہ کیا۔ ادھر 313 تو کہتے ہیں حملہ کرو، یہ تھوڑے سے ہیں، یہ ان کو مار کے بھگا دو۔ جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی۔ دوسرے بارے میں آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ البلا ان تصویروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جنگ بدر میں نازل کیے اور باقاعدہ مسلمانوں کی مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ کہ مسلمان ڈٹے رہے، اور پہلی جنگ تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس اگر تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کسی کے پاس اگر زرہ ہے تو تلوار نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے تھے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دی، ایک سوٹی دی، عصا دیا، کہا اس سے جا کے لڑو، یہی تمہاری تلوار، اور انہوں نے اسی سے لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور بہت سے لوگ اس میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں میری دائیں جانب بھی ایک بچہ کھڑا ہے، بائیں جانب بھی ایک بچہ کھڑا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ یار آج کیسا دن ہے، کاش کہ میرے دائیں اور بائیں جانب نوجوان ہوتے اور مجھے لڑنے کا بھی مزہ آتا۔ بچے کھڑے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دائیں طرف والا بول کے کہتا ہے چچا یا عم ارینی ابا جہل، چچا مجھے بتا ابو جہل کون؟ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، وہ تیرا ابو جہل سے کیا کام؟ ابھی میں اس سے پوچھ ہی رہا تھا تو بائیں والا بھی پوچھتا ہے یا عم ارینی ابا جہل، مجھے بتا ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے دونوں سے پوچھا تم ابو جہل کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم اپنا دیکھو، اس کی سرداری دیکھو، اس کا گھمنڈ دیکھو، اس کا غرور دیکھو، وہ کمانڈر ان چیف ہے، وہ سب کو لیڈ کر رہا ہے، اور تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے جی ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دشمنی، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ ہے وہ یسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، یہ حوصلہ دیکھا، یہ جذبہ دیکھا، تو کہنے لگے میرے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑی۔ میں نے ابھی سامنے آیا ہی تھا ابو جہل، میں نے کہا وہ دیکھو ابھی میں نے ایسے کیا ہی ہے، وہ دونوں ایسے نکلتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کہتے وہ دونوں نکلے جاتے سار ایک نے جھپٹا مار کے اس کو نیچے گرایا، دوسرے نے وار کر کے اس کی گردن سرتن سے جدا کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چھوٹے چھوٹے مجاہدوں نے ایک بہت بڑے کمانڈر ان چیف کو قتل کر دیا۔ اور یہ مسلمانوں کا حوصلہ، بہادری، شجاعت، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی مسلمانوں کے اندر رکھی، جو کہ بڑے بڑے کمانڈر ان چیف کو ان کے حسد، ان کے غرور، ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو جب یہ حوصلہ دیکھا تو مسلمانوں میں اور حوصلہ بڑھا، اور کہا کہ ہم ان کافروں کا مقابلہ بڑے شجاعت سے کریں گے، بڑے جوش سے کریں گے، ان کو ہم بھگا کے چھوڑیں گے۔ جب یہ بات ہوئی، جنگ ہوئی، سارے کے سارے، جب جنگ ختم ہوئی، گھوڑے رکے، تلواریں رکی، جو ہے نا وہ گرد و غبار ختم ہوئی، تو پتہ چلا کہ کفار کے 70 بڑے بڑے سردار اور ان کے کافر مارے جا چکے، اور 70 قیدی بنا لیے گئے، باقی سارے بھاگ گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ ادھر منافقوں نے پروپیگنڈا کیا مدینہ کے اندر، او جی اب محمد واپس نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ بڑے سردار، بڑے قریش، ان سے جا کے ٹکر لی ہے، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سارے مر کے ہی آئیں گے۔ انہوں نے ادھر پروپیگنڈا کیا ہوا، سارے کے سارے بڑے خوشیاں منا رہے کہ آج محمد واپس نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا اپنی سواری دی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا جاؤ مدینے میں جا کے اعلان کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ دور سے جب نبی علیہ السلام کی سواری دیکھی تو منافق کہنے لگے دیکھا ہم نے کہا تھا نا محمد واپس نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سواری آ رہی ہے، محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سواری آئی، زید آئے، تو عورتیں بچے آئے پوچھنے لگے اے زید نبی اسلام کیسے ہیں؟ نبی اسلام کو زیادہ زخم تو نہیں آئے؟ اللہ کے نبی کیوں نہیں آئے؟ تم کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی کی سواری کیوں لے کر آئے ہو؟ سوال پوچھنے لگے۔ کہا اللہ کے نبی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ نے بڑی نصرت اور مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ جب یہ بات ہوئی تو منافقوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ قریش کے سردار مارے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ان کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کے سارے حیران ہوئے۔ ادھر سے بھگوڑے گئے، جب کافر مکہ میں واپس گئے، ادھر سے
صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، جو بڑے بڑے کافروں کے جو سرداروں کے بیٹے تھے، وہ وہاں مکے میں موجود، وہ بھی بڑیاں خوشیاں منا رہے۔ وہ جب بھگوڑے واپس گئے تو پوچھنے لگے، ہاں بھائی کتنے مار کے آئے ہو، کتنے مار کے آئے ہو، تم نے کتنے مارے، تم نے کتنے مارے؟ کفار جو ہیں وہ سوال کرنے لگے۔ صفوان نے سوال کیا، وہ دوسرا جو واپس آیا تھا وہ کہنے لگا، وہ مارے مورے کوئی نہیں، ہم اپنے مروا کے آئے۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے جی ابو جہل۔ کہتے کیا ہوا ابو جہل کو؟ مر گیا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے کیسے مرا؟ ابو جہل کیسے مر سکتا ہے؟ کہتے عتبہ۔ کہتے عتبہ کو کیا ہوا؟ کہ مر گیا۔ شیبہ مر گیا۔ ولید بھی مر گیا۔ ان کو اتنے بڑے بڑے سردار یہ کیسے مر سکتے ہیں؟ ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ہوئی، کہتا ہے سارے کہنے لگے لگتا ہے یہ اس کو نا خون چڑھ گیا ہے، اس کو خون چڑھا ہے، یہ پاگل ہو گیا، ہمیں بہکی باتیں کر رہا ہے، ہر کسی کو کہہ رہا مر گیا، مرے نہیں ہے۔ اس سے پوچھو صفوان کدھر بیٹھا ہے؟ صفوان ادھر ہی موجود تھا۔ اگر صفوان کے بارے میں کہے گا نا کہ صفوان بھی مر گیا، سمجھو پاگل ہو گیا۔ اگر صفوان کے بارے میں صحیح خبر دے گا تو سمجھو پھر صحیح خبر لے گیا۔ تو جب اس نے کہا کہ صفوان یہ بیٹھا ہوا ہے، جب انہوں نے کہا کہ پھر کہنے لگے یار یہ تو بالکل سچی بات کر رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو کفار کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ادھر سے صفوان بن امیہ، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا؟ سارے مکہ میں اعلان کیا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اس کافر کو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا سب سے بڑی بات ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جنگ کے اندر سفید گھوڑے ایسے جیسے ہم نے آج تک نہیں دیکھے، اور ان کے اوپر سفید لباس والے لوگ بیٹھے ہوئے، پگڑیاں پہنے ہوئے، وہ ہمارے ساتھ آگے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ پتہ نہیں محمد نے وہ فوج کہاں سے منگوائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لونڈی جو ہے نا خیمے میں بیٹھی تھی، وہ بھاگ کے باہر آئی، وہ کہنے لگی یہ محمد کے فوجی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے آسمان سے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عباس کا وہ غلام تھا، غلام نے یہ بات کہی، تو صفوان آگے بڑھا، اس غلام کو مارنے لگا۔ تو حضرت عباس کی جو بیوی تھی ام الفضل، وہ بھاگ کے آئی، اس نے اس کو مارا، ابو لہب کو مارا۔ کہتا تو ایک غلام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اس کا مالک وہاں سے آئے گا تو اس کو کہنا کچھ، اگر تو وہاں پہ جاتا تو بھی مار کے واپس آتا۔ تو اس وقت عورتوں سے مار کھانا بڑی ذلت و رسوائی تھی۔ ابو لہب یہاں پہ ذلیل ہوا، اچھا خاصا ذلیل ہوا۔ بعد میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ لو جی آج کے بعد روئے گا کوئی نہیں روئے گا، بس اپنی بہادری پر دھیان دو، اپنے بڑوں پر کوئی نہیں روئے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک کافر کے 4 بیٹے مارے گئے تھے، 4 بیٹے کافر کے مارے گئے تھے۔ وہ کہتا ہو لو جی میرے 4 بیٹے مارے گئے ہیں، اب مجھے رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اب میں بچوں پر روں بھی نہ، رونا بھی ایک ایسا، یہ بھڑاس ایسی ہوتی ہے کہ اگر بندہ رو لے تو تھوڑا سا دکھ غم ہو جاتا ہے۔ کہتا مجھے رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب 2-3 دن گزرے، اس کو نا آواز آئی کہ ایک عورت رو رہی ہے، اپنے غلام کو کہتا ہے جاؤ باہر جا کے دیکھو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے، یہ عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ غلام باہر آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ عورت جو ہے نا یہ اپنے اونٹ کے گم ہونے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ وہ کہتا لو جی اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس وجہ سے رو رہی ہے، اور میرے 4 بیٹے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، میں پھر بھی نہیں رو سکتا، میں روؤں گا۔ انہوں نے کہا رو، یہ رو کے ادھر ذلیل ہوئے، ادھر ان کے کفار کے جو قیدی تھے وہ بھی ذلیل ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے قیدیوں کے حوالے سے مشورہ کیا اپنے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل انسان کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دے، ہمارے رشتہ دار ہیں، شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ قیدیوں کے حوالے سے 3 طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، ایک تو ہے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے نبی ان سے فدیہ لو، ان کو چھوڑ دو۔ جب یہ بات ہوئی تو فرمایا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر انسان، ایمان کی طاقت ان کے اندر موجود، کہا اللہ کے نبی میرا ذہن آپ سے نہیں ملتا۔ تیری کیا ہوا جی، کیوں نہیں ملتا؟ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے والے کرو، ابوبکر کے والے کرو، علی کے کرو، عثمان کے کرو، ہر بندہ اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن اتارے، پھر پتہ چلے کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر تیرا فیصلہ تھوڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ تیرا فیصلہ بہت سخت ہے، لیکن آسمان سے جبریل آئے، اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمر کی رائے کو نہیں مانا، لیکن اللہ کو اگر رائے منظور ہے تو عمر کی منظور ہے۔ یہ بات میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کہا کہ تم لوگ
دنیا کی زینت، دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ عمر کا فیصلہ انتہائی زبردست فیصلہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول کیا گیا۔ فدیہ لینے کے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو بلایا، کہا عباس فدیہ دو۔ اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ کہا عباس فدیہ دو، کہنے لگے بھتیجے نہیں ہے۔ کہتے نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ کہتے جو آتے وقت میری چچی ام الفضل کو تو سونا دے کے آیا، اور تو نے کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو میں واپس لے لوں گا، اگر نہ آیا تو گھر میں استعمال کر لینا، وہ کدھر ہے؟ کہتا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ میری اور اس کے درمیان بات تھی، تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے اللہ نے بتایا۔ کہتے آج مجھے پکا یقین ہوگا کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے لاؤ اپنا فدیہ لاؤ۔ فدیہ لائے، اپنا فدیہ منگوایا، دیا۔ کہتے صرف اپنا نہیں، اپنے جو بھتیجے تمہارے آئے ہیں نا قیدی ہو کر، ان کا بھی دو۔ کہتے ہو محمد کیا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا نہ لو مجھ سے۔ وہ وقت یاد کہ جب تیرا چچا جو ہے وہ قریشی سرداروں سے مانگ کے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، اب میں سارا فدیہ ادھر دے دوں گا، میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ کہا نہیں دے، ان بھتیجوں کا بھی دے، تو ان کا بڑا، ان کا سردار ہے، ان کا بھی دے۔ ان کا بھی فدیہ لیا۔ اب اسلام میں یہ اصول ہے کہ جن کفاروں سے فدیہ لیا جائے، اگر وہ بعد میں مسلمان ہو جائے نا تو بعد میں جو فتوحات ہوں گی، مال غنیمت آئے گا، ان سے ان کو فدیہ واپس کر دیا جائے گا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عباس بعد میں مسلمان ہوئے، فتوحات کا سلسلہ بڑھا، مال غنیمت آیا، تو جب مال بڑھا نا تو اب عباس آ گئے، کہتے میں نے فدیہ دیا تھا، میرا مال واپس کرو۔ نبی صاحب نے کہا لے جاؤ۔ تو سونا تھا، سونا اپنی گٹھری میں ڈالا، کپڑا کھول کے نا کافی سارا سونا ڈال لیا۔ کہتا میں نے اپنے بھتیجوں کا بھی دیا تھا، وہ بھی دو۔ اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ۔ سارا ڈال کے نا تو اٹھانے لگے تو اٹھائی نہ جائے گٹھری۔ تو نبی صاحب کو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر، مجھے اٹھوا دے۔ کہا نہیں آپ پہ چوک۔ پھر کہنے لگے صحابہ میں ان میں سے کسی کو کہہ دو مجھے اٹھوا دیں۔ کہا نہیں آپ پہ چوک۔ جب یہ بات ہوئی تو اٹھایا نہیں گیا، تو تھوڑا سا نا سونا نکال رہے تھے، نکالنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اتنا زیادہ تو تھا لیکن نکالا۔ پھر اٹھانے لگے، اٹھائی نہ گئی۔ پھر کہا محمد اٹھوا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا نہیں اٹھانا، آپ ہی اٹھاؤ۔ پھر کہا میں اپنے ساتھیوں سے کہا دو مجھے اٹھوا دو۔ کہا نہیں آپ خود ہی اٹھاؤ۔ جب اٹھانے لگے پھر نہیں اٹھایا گیا، پھر تھوڑا سا نکالا، بڑی مشکل سے اٹھا کے نا تو جا رہے تھے، تو نبی اسلام بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ انسان کتنا حریص ہے، انسان کتنا حریص۔ تو ان کو نا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سونا واپس کیا۔ بعد میں پھر نبی اسلام کا داماد ابو العاص یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جنگ بدر میں یہ کافر تھے، تو ان سے بھی آپ نے نا فدیے کا مطالبہ کیا۔ تو یہ انہوں نے ایک فدیے میں ہار پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کے آپ کو رونا آ گیا، آپ کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگے میرے صحابہ یہ وہ ہار ہے جو میری بیٹی کو خدیجہ نے تحفے میں دیا تھا، جہیز میں دیا تھا، تو کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں؟ یہ خدیجہ کی ایک واحد نشانی ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ کہا، سارے صحابہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ سے کیسے سوال کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی کریں۔ کہا نہیں یہ مال غنیمت کا مال ہے، یہ مال غنیمت ہے، اس بارے میں خود تصرف نہیں کر سکتا، تمہاری اجازت ہے، اگر اجازت ہے تو دے دیتا ہوں ورنہ نہیں۔ کہا نہیں ہم تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ کیسا کمال کا انصاف ہے، واللہ باللہ تاللہ ایسا عادل حکمران آج تک نہیں دیکھا گیا کہ اگر داماد بھی اس میں پھنس گیا تو اس سے بھی اس کے مطابق اصول کیا گیا، اس کے مطابق پورے کے اصولوں کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ کہا کہ ابو العاص جاؤ مکے میں جا کے نا جو ہے وہ میری بیٹی کو واپس بھیج دینا، ہار لے جاؤ۔ حضرت ابو العاص واپس گئے، فوری جا کے بیٹی کو روانہ کیا، اور بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئے۔ بعد میں نبی صاحب کہا کرتے تھے ابو العاص نہایت اچھا انسان ہے، ابو العاص نہایت اچھا انسان ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تو سچا کیا، ہمارے ساتھ عہد کیا تو عہد نبھایا۔ پھر آگے نبی صاحب نے فرمایا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا نا، کفار کا سردار، اگر یہ زندہ ہوتا تو میں ان قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، کچھ نہ لیتا ان سے، وہ مجھ سے مطالبہ کرتا کہ ان کو چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی کون تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا نا مکہ کے اندر، اور کفار نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا سرداروں نے کہ آج کے بعد محمد اور ان کے صحابہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا، کوئی ان کو پینا نہیں دے گا، کچھ نہیں ان کو دیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا، نہ رشتہ داری کو قائم رکھا جائے گا، نہ کوئی چچا نہیں، کوئی بھتیجا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، سارے ان کو الگ کر دو، خود الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ جب یہ معاہدہ لکھ کے بیت اللہ پہ لگا دیا گیا، جب یہ بات ہوئی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ کافی شدت کی بھوک میں، وہ کچھ صحابہ تو اس میں شہید ہو گئے. تو مطعم بن عدی اس وقت آیا تھا، اس نے بیت اللہ سے وہ معاہدہ اتار کے پھاڑا. اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کے دین کو تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ان کو تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ان کی دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن رشتہ داری کو توڑنا یہ کسی بھی طرح کی سرداری نہیں ہے، کسی بھی طرح کی چودراہٹ نہیں ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تم ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھو، رشتہ داری رکھو جیسے پہلے رکھتے تھے. میں اس معاہدے کو نہیں مانتا. اس مطعم بن عدی کی وجہ سے تمام کفاروں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری ویسے ہی رکھی. تو آپ کو وہ احسان یاد تھا. آپ نے کہا اگر وہ مطعم بن عدی مجھ سے سفارش کرتا نا تو میں نے ان کو چھوڑ دینا تھا. بعد میں جنگ بدر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جنگ بدر میں یہ بھی کفار کے ساتھ شامل تھے. کہنے لگے ابا جی جنگ کے دوران نا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، کئی مرتبہ لڑتے لڑتے آپ میرے سامنے آئے، تو میں فوری پیچھے ہٹ گیا کہ میرے ابو ہیں میں ان کو نہیں ماروں گا، میرے ابا جان ہیں میں ان کو نہیں ماروں گا. حالانکہ آپ مسلمان تھے، میں کافر تھا، میں چاہتا تو آپ کو فوری مار سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کی عزت، آپ کا خیال رکھا، آپ کا ادب کیا، آپ کا احترام کیا. میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کو ماروں. میں نے فوری اپنی تلوار کو روکا کہ میرے ابو جان ہیں میں ان کو نہیں ماروں گا. میں دوسری طرف چلا گیا اور کھسک گیا. تو واہ قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ. کہا وہ پرانی محبت جو ہے نا، وہ جوش ماری جو یار غار والی محبت تھی، جو اللہ کے نبی کے ساتھ راتیں گزارنے والی محبت تھی، اللہ کے نبی کو کاندھوں پہ اٹھانے والی محبت تھی. خود جناب اتنی اونچی پہاڑی پر اللہ کے نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کے چڑھے، وہ محبت یاد آئی، غار حرا والی محبت یاد آئی. اتنی پرانی جب محبت نے جوش مارا نا، کہا بیٹے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں جنگ کے اندر تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا. واللہ باللہ تاللہ اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرنا تھا، محمد کا دشمن سمجھ کے میں نے تیری سر تن سے جدا کر دینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے اندر محبت مصطفیٰ زیادہ ہے، بیٹے کی محبت زیادہ نہیں ہے. اس وقت میں محب رسول تھا، تو گستاخ رسول تھا. اس وقت تو رسول اللہ کا دشمن تھا، میں اللہ کے رسول کا دوست تھا. میں نے بیٹے کو نہیں دیکھنا تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا گستاخ ہے. فوری طرح میں نے گردن اٹھا دینی تھی. یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت تھی. آج ہمارے اندر بھی اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست و احباب ہوں، محلے دار ہوں، کوئی بھی ہو، تو قرب و جوار والا بھی ہو، اتنے زیادہ قریب رشتہ دار بھی ہوں، لیکن سب سے زیادہ اگر محبت عزیز ہونی چاہیے انسان کو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سب سے زیادہ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.